حضرت سیدنا اویس قرنی عاشق مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا، صحابی نہ بن سکے۔ قرنی، قاف رے نون یہ اردو میں کہہ رہا ہوں، 4 حرف ہے نا قرنی میں، اونچی، قاف رے نون یہ۔ پیار کی بات ہے، حضرت ابو بکر الصدیق آخری حرف کیا ہے؟ قاف۔ حضرت عمر آخری حرف کیا ہے؟ رے۔ حضرت عثمان آخری حرف کیا ہے؟ نون۔ حضرت علی آخری حرف کیا ہے؟ یہ قرنی۔ ان چاروں کا فیض ملا ہے ان کو، چاروں کی خوبیوں میں سے حصہ ملا ہے۔ قرنی میرا زمانہ، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر سب سے۔ تو ان چاروں حروف کو لیں تو ان چاروں کا زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے۔ اشارہ ایسے ہی محبت۔ ان کی والدہ تھیں، بوڑھی تھیں، ان کی خدمت میں لگے رہے۔ نبی پاک ظاہری طور پر زمین پر موجود، ماں سے کہا حضور سے ملا ہوں، نے کہا تم جاؤ گے میرا پیچھے کون خیال رکھے گا؟ نابینا ماں، بوڑھی ماں، کون مجھے دیکھ بھال کرے گا؟ ماں کی خدمت میں لگے رہے، حضور کی زیارت نہ کر سکے۔ حضور یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا تم میرے اس یار سے ملو گے، جب ملو اس کو میرا جبہ دینا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ ماں کی خدمت۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ حضرت بایزید بستامی، رات کا وقت، سردی کا موسم، ماں نے آنکھ کھلی، کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ اٹھے، مٹکا گھڑا دیکھا تو اس میں پانی نہیں ہے۔ رات کے وقت پڑوسیوں کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، کنویں سے پانی لینے گئے، پانی لے کے آئے، ماں کے سرانے پہنچے، ماں سو چکی ہے۔ ساری رات کھڑے رہے، ماں کو جگایا نہیں۔ تہجد کے وقت جا کے ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بیٹا پانی لیے کھڑا ہے، سردی سے ہاتھ جم گئے۔ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ اما جان آپ نے پانی مانگا تھا، گھر میں نہیں تھا، کنویں سے لینے گیا، لے کے آیا، آپ سو چکی تھی۔ ماں نے بیٹے کی اس خدمت پر دعا کی، یا اللہ اسے ولیوں کا بادشاہ بنا دے۔ سلطان العارفین، اولیاء میں بہت اونچا مقام، اندازہ کریں کتنا درجہ، کتنا مرتبہ۔ باپ کے حوالے سے بھی، ماں کے حوالے سے بھی فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں بیچ والا دروازہ ہے، اگر اس کو کھو دیا تو کوئی اور دروازہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اکثر لوگ نام پوچھتے ہیں، یوحانز ان کا نام بتایا جاتا ہے، دعا کرتی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے کے مزاج میں ذرا تیزی ہے،
تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ماں کی وفات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، غیب سے ندا آئی، موسیٰ آج ہوش سے بات کرنا۔ آج پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی۔ ہم اپنی ماؤں سے کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے باپوں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی تھی جب میں نے اپنی وہ کتاب لکھی والدہ کے بارے میں، تو حدیثیں جمع کر رہا تھا۔ ایک حدیث میں نے اس وقت پہلی مرتبہ پڑھی، اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ اس حدیث میں تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے قتل کرنا، غیبت کرنا، سود لینا، رشوت، شراب، زنا، آپ یہ کہیں گے بڑے گناہ ہیں۔ اس وقت پتا چلا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ماں باپ بیٹے کو بلائیں اور بیٹا کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ سوچیں کتنی بار ہوا ہوگا ایسا۔ کوئی مجبوری ہو آ کے بتائیں یا ذکر کریں طریقے سے، لیکن انکار کر دینا یہ کتنا بڑا گناہ، اور ہم سے کتنی بار ہوتا ہو۔ ماں باپ ہماری کوئی فرمائش پوری نہ کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جبکہ حکم کیا ہے کہ ان سے بات بھی کس طرح کرنی ہے، وہ بھی سکھایا گیا۔ میں واقعہ پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جنگل کا سفر ہے، لمبا سفر ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سواری چاہیے؟ یا اللہ مل جائے تو آسانی ہوگی۔ فرمایا یہاں ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ اللہ نے شان ظاہر کرنی تھی بندے کی، نبی کے ذریعے شان ظاہر کروانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس بندے کے پاس پہنچے، اپنا تعارف کرایا۔ اس نے کہا حکم فرمائیے۔ فرمایا مجھے سواری چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مسجد میں موسیقی بچائی۔ آپ سے اتنی توفیق نہیں کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کو بند کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا، مجھے سواری چاہیے۔ اس بندے نے بادل کو انگلی سے اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا نیچے آ گیا اور کہا یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو پہنچاؤ۔ اور حضرت موسیٰ سے عرض کی اس پہ سوار ہو جائیے، یہ آپ کو پہنچائے گا۔ آج سوشل میڈیا پہ مذاق اڑانے والے کہیں گے انگلی کے اشارے سے بادل نیچے آیا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ سائنس کی ہر بات کو مان لیں گے، یہ اپنی بنائی ہوئی مشینوں کے ہر فعل کو مان لیں گے۔ روحانیت کی ان کو ہوا نہیں لگی، اس لیے نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بادل پر بیٹھے، وہ بادل اڑنے لگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس بندے کو یہ شان کیسے مل گئی؟ نبی کے ذریعے اس بندے کی شان کو اللہ ظاہر فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے اپنی ماں کی بات کبھی نہیں ٹالی، اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا، نہیں ٹالتا تھا۔
اس کی ماں نے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے نے میری بات کبھی نہیں ٹالی، تو اس کی بات نہیں ٹالنا۔ ہم نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی، یہ جیسا کہتا ہے ہم ویسا کر دیتے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اسی کتاب میں نے یہ واقعہ بھی لکھا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، بادشاہ ان کی بڑی قدر کرتا تھا، بلاتا تھا، مشورے لیتا تھا۔ اس نے آدمی بھیجا، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ بادشاہ کا جب وہ آدمی آیا، بزرگوں نے فرمایا بادشاہ سے کہنا میری والدہ کی طبیعت اچھی نہیں، میں ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو جب یہ پیغام ملا، بادشاہ نے سونے کے سکوں کی بھری ہوئی تھیلی بھیجی کہ یہ پیسے لو، اپنی والدہ کے لیے کوئی خدمت گزار ڈھونڈ لو، یہ پیسے بھیج رہا ہوں، تم میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کام ہے، اپنی ماں کے لیے کوئی خادم کوئی خادمہ رکھ لو، یہ پیسے دے رہا ہوں۔ ان بزرگوں نے وہ پیسے واپس کرتے ہوئے پیغام دیا، بادشاہ کو کہنا جب میں چھوٹا تھا مجھے ماں کی توجہ کی ضرورت تھی تو ماں نے میری خود خدمت کی، میرے لیے کوئی خادمہ یا خادم نہیں رکھا۔ آج میری ماں کو ضرورت ہے، میں خادم خادمہ نہیں رکھوں گا، خود خدمت کروں گا۔ پیغام سن رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر کر میرا اور اپنے اونچی گئی ہے۔ میں پھر ایک بار آپ کو یہ بات بتا دوں، اولاد پر ماں باپ کے 6 یا 7 حق ہے، حقوق۔ اولاد پر ماں باپ کے 6 یا 7 حقوق ہے۔ اولاد کے ماں باپ پر 80 سے زیادہ حقوق ہے۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق نہ ماں باپ نے سیکھے نہ اولاد نے سیکھے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے نے سیکھے نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کس طرح رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ اندازہ نہیں۔ ٹی وی ڈراموں نے، انٹرنیٹ نے، ٹک ٹاک نے، یہ دیگر جتنی ایپس ہیں، آپ کے بچوں کو نہیں، ان کے مزاج کو، پورے ماحول کو بگاڑ دیا۔ یورپ میں، مغربی دنیا میں، بچہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ماں باپ نہیں کرنے دیتے تو پولیس والوں نے نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پر فون کرو، ہم تمہیں آ کے لے جائیں گے، جو تم چاہو گے کروائیں گے۔ وہ ماں باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بچے کو آزادی دیتے ہیں، وہاں اولاد کا جو حال ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ کچھ لوگ ہیں ماں باپ، وہ اولاد کے لیے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں۔ کچھ بہت ہی زیادہ لینینٹ، نرم ہو جاتے ہیں کہ بچے ادب آداب بھول جاتے ہیں۔ پیار بھی کرو، روب بھی رکھو، پیار بھی کرو، روب بھی رکھو۔ جانوروں کی طرح، چوروں کی طرح انہیں مارا نہ کرو، ڈانٹنا پڑے ڈانٹو، مگر نظر رکھو بگڑنے نہ دو۔
مگر آپ پہلے اچھی طرح بگاڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب غلط عادتوں میں پڑ گیا ہے، کہنا نہیں سنتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ جو حال ہے ہمارا، میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت، میں نے کچھ آپ کو جھلکیاں سنائی۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کریں گے، دنیا میں بھی اس کا بدل۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف دینا وہ گناہ ہے جس کا بدل دنیا میں بھی آپ کو ملتا ہے، پکڑ ہوتی ہے، آخرت کا عذاب باقی۔ ماں باپ کو راضی رکھنے والے، ماں باپ سے دعائیں لینے والے، ماں باپ کو خوش رکھنے والے اپنی اولاد سے بھی خوشیاں پاتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بگڑے تو پھر آپ کی تربیت میں کہیں مسئلہ، کمائی میں کہیں مسئلہ، آپ کے رویے میں کہیں مسئلہ، ورنہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا محروم رہتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ نبی کو شبہ نہیں ہے کیونکہ نبی ہیں، معصوم ہیں، یہ نہیں فرمایا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا، ایک قصائی، بچر، قصاب۔ یا اللہ قصائی؟ میں ہاں، کون ہے، کدھر ہے؟ اللہ نے بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو ملنے کے لیے سفر کرتے، جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سفر کر کے پہنچے، جا کے اسے دیکھا، اس کی دکان پر گئے، کون سی خوبی ہے اس میں، کون سی نیکی ایسی کرتا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہے۔ اسے جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور ایک دن تمہارا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی یہ میری دکان کا وقت ہے، یہ گوشت پورا بک جائے، فروخت ہو جائے، پھر میں آپ کو گھر لے چلوں گا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ فرمایا بہت اچھا۔ دیکھتے رہے اس کا طریقہ، گوشت بک گیا، اس نے دکان سمیٹی، موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر کہا کہ آپ کو تھوڑی دیر اور انتظار کرنا پڑے گا، آپ بیٹھے، میری بوڑھی ماں ہے، ہل نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، میں ذرا اس کو تھوڑا سا منہ ہاتھ دھلا لوں اس کا، پھر میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، اس کھانے کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیری والدہ سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا آئیے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کو آپ کہتے ہیں، بستر پر بوڑھی ماں، اس نے ہاتھ دھلائے، ماں کا منہ دھلایا، اپنے سینے کے ساتھ ماں کا سر رکھ کے ٹیک لگا کے بٹھایا اسے، لقمے لیے، شوربے میں بھگو کے نرم کر کے منہ میں چبا کے نرم کر کے ماں منہ میں ڈالتا ہے۔ ماں ہر لقمے پہ کہتی ہے یا اللہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا ہے، اسے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا کرنا۔ اللہ یا رسول، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خاتون سے کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، تیری دعا قبول ہو گئی، تیرا بیٹا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔
اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ، شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، آخر مجھی تک آنا ہے، اے بندے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، اگر وہ چلے گئے ہیں تو اتنی نیکی کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔